بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و عالی او بلواسط حضرات محترم، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے نال کنا پیار کردے نے اس بات دا اندازہ اللہ پاک دے احسانات اور اللہ پاک دے انعامات تو لگایا جا سکتا ہے۔ جدوں انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان دے وجود دے اندر 300 ہڈیاں اللہ پاک پیدا کر دے نے، اور روزانہ دن رات اندر انسان دی باڈی اور انسان دے وجود تو 100 دے قریب بال گردے نے، اور 100 دے قریب اللہ پاک بال انسان کو عطا بھی کرتا ہے۔ اور انسان دے منہ دے وچوں نکلن والا رطوبت جنہوں میڈیکل دی زبان دے اندر سلائیوہ کیا جاتا ہے، پوری زندگی دے اندر انسان دے منہ وچوں رطوبت اور پانی اتنا نکلدا ہے کہ او دے نال ایک سوئمنگ پول بھریا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک دے احسانات نے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان دے وجود دے اندر 360 جوڑ بنائے، اور ہر جوڑ دے بدلے ایک صدقہ ادا کرنا ہر انسان اتے روزانہ ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جدوں دا صبح دا سورج چڑھیا ہے نا،
ادوں دے اپنے اتے 360 صدقے ضروری نے جنہاں نوں آپاں ادا کرنا ہے۔ ہونے آپاں غور کرنا ہے کہ ہن تک کنے صدقے میں ادا کر دیتے۔ مہنگائی دے دور اندر تے ایک صدقہ بھی بڑا اوکھا ہے، اتوں لوگاں دا دین وال ایڈا رجحان بھی نہیں، لوگاں دا صدقہ کرن دا شوق تے نہ کوئی ایک ککڑی بھی صدقے اندر دینی ہوئے نا تے آکے مولانا نو مسئلہ پوچھ دے نے بھی مولانا اے دے وچوں میں کنہ کو کھا سکتا۔ اکثر بندے فون کر کے ہی پوچھ دے نے جی میں صدقہ کر لگا تو میں کنہ کھا سکتا۔ یعنی دور حاضر دے اندر ایک صدقہ بھی بڑا مشکل ہے تے روزانہ ہر بندے ہوتے 360 صدقے ضروری نے انہیں ادا کرنے، ہر جوڑ دے بدلے ایک صدقہ۔ سنن اندر تے معاملہ بڑا مشکل ہے، لیکن اگر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات جیسی غور کرانگے تے یہی معاملہ آسان ہو جائے۔ اور میں تو انہوں ایسا طریقہ دسنگا کہ جس طریقے دے نال تسی بڑے آرام نال اپنے وجود دے ہر جوڑ دا صدقہ یعنی ایکو دن وچ تسی 360 صدقے ادا کر لو گے اور اللہ دے ہاں قبول ہو جائے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں قدرتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گرتزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر، عن عبداللہ ابن محمد ابن اسماء السباعی قال حدثنا مہدی هو ابن میمون قال حدثنا واصل مولا ابی عیینۃ عن یحیی بن عقیل عن یحیی بن یعمر عن ابی اسود الدولی عن نبی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال یصبح کل سلاما من احدکم صدقۃ فکل تسبیحۃ صدقہ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے،
ابو ذر ان کی کنیت ہے، اصل نام نہیں ہے، اور اصل نام کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری جمدر وفات پائیے۔ نبی پاک علیہ السلام ترویت کر دینے، نبی پاک نے فرمایا تو آدھے وچوں ہر بندہ جدو صبح کر دائے تے ہر بندے دیوتے او دے ایک ایک جوڑ دے بدلے ایک ایک صدقہ لازم ہو جاندہ ہے۔ ہر جوڑ دے بدلے صدقہ تے جوڑ کنے نے 360 جوڑ، اللہ اللہ 360 جوڑ انسان دی پوری باڈی دے اندر، ہر جوڑ دے بدلے ایک صدقہ ادا کرنا ہر بندے دل لازم تے کی پتہ لگا روزانہ ہر بندے تے کنے صدقے لازم ہو گئے 360۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات جی وقار غور کرنا، ایک کام بڑا سوکھا ہے لیکن غور کریے تو پھر سوکھا ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کل تسبیحات صدقہ، فرمایا ہر تسبیح صدقہ کی معنی جدو کو بندہ اپنی زبان کو کہندہ سبحان اللہ، کب خبر ہے ایک صدقہ ادا ہو گیا۔ جدو کو بندہ زبان کو کہندہ سبحان اللہ ایک صدقہ ادا ہو جاندہ ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں آدیاں جاندیاں اللہ پاک دا ذکر کر دے رہا کریے، سبحان اللہ پڑھ دے رہا کریے۔ نبی پاک فرمایا ایک تے صدقہ ادا ہو گیا، دوسرا فائدہ کی ہویا، فرمایا جدو کو بندہ اپنی زبان تو سبحان اللہ کہندہ ہے، اللہ پاک جنت دے اندر ایڈا بڑا درخت لگا دینے، بڑا بڑا گھوڑ سوار گھوڑا دڑامدہ تھک جاندہ ہے پر درخت دا سایہ نہیں مکدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں کل تسبیحات صدقہ۔ تے سبحان اللہ دا معنی کیے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ معنی بھی بڑا سوڑا ہے، معنی بھی بڑا پیارا ہے۔ اور بندہ بار بار جو اللہ پاک میں آکھے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، سارا دن بندہ کہندہ رہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، سارا دن بندہ اللہ پاک 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 کہندہ رہے سارا دن۔ تے جی اللہ پاک ایک بری کہہ دن جاؤ میرے بندے میں تینوں بھی گناہاں تو پاک کر دیتا ہے، بندے دا کم بن جائے گا۔ اس وقت محترم بھائیو زبان تو ورد کریا کرو اللہ پاک کی عظمت دا، اللہ پاک کی شان دا۔ اللہ اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، کون کرے انکار تیری شاناں دا، تو ہے مالک گلہ اللہ تو ہے مالک گلہ کل جہاناں دا، تو ہے مالک گلہ اللہ تو مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائیے، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیحی شوق وزانہ دا،
شوق ودا نام دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار جڑے لوکی اللہ تیرے داری اتیاں دینے بار بار جولیاں گرانو وجام دینے تو ڈاٹا خین لجبال تو رکھنا آپ خیال اپنے مہمان نام دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شان نام دا کون کرے انکار فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ آگے فرمایا وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ جڑا بندہ ایک بری کہتا الحمدللہ ایک اور صدقہ دا ہو گیا اور فرمایا وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ ہر تحلیل صدقہ تحلیل کیے لا الہ الا اللہ ایک اور صدقہ دا ہو گیا آپا پورے جمعے انشاءاللہ 360 ساری ادا کر کے اٹھنا انشاءاللہ اللہ اللہ میں قربان جاما اگے کی فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ ہر تکبیر صدقہ ایک بری بندہ کہتا اللہ اکبر ایک اور صدقہ دا ہو گیا اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا حضرات دی وقار ایک اور بیت اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا امر بالمعروف صدقہ والنہی عن المنکر صدقہ فرمایا لوکاں نوں نیکی دا حکم دینا تے لوکاں نوں برائی تو روکنا بھی صدقہ ہے بندہ تریا جاندا ہے تے تریا جاندا کو بندہ گانے سندا پیا ہے اونوں کہندا ہے چنگا گانے نہ سنیا کر ایک اور صدقہ دا ہو گیا بندہ تریا پنڈ دا ماحول ہے بندہ تریا جاندا ہے تے بابے حکے دی محفل پکا کے بیٹھے ہوئے نے ایک حکا تے 15 بابے جھوٹا پانی کسے دا نہیں پیندے جھوٹی نڑی سارے چنگی جاندے کسے دا جھوٹا پانی نہیں بابے پیندے ایک نڑی تے 15 بابے جپے کھڑے نے ہیں اللہ 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 ساڑی قوم نو اللہ جاندہ بابیاں نو چلمہ لے گئیاں تے منڈیاں نو فلمہ لے گئیاں تے بابیاں نو جنہ حکے نال پیارے کسے شہر لے آئی کوئی شیر بڑھائے ہوئے نے حکا حکم کندہ خدا دا تو نہیں سکدا حکا حکم شیطان دا تے چلم حکے دی تھی جتھے حکا ٹکڑے تے بے کے لئے پی ہے شمع نو سارا پتا ہے شمع کھچنا ہے نا حکا تمہیں کہ نہیں اچھا کدی کدی لالے نا اچھا حکا ہے حکا حکم خدا دا تے میں کہنا ہے جی کہنا حکا حکم خدا دا نہیں حکا حکم شیطان دا تے چلم حکے دی رن اور جتھے حکا ٹکڑے بے کے لئے پن اللہ اللہ توجہ کرنا درا لنگیا جاندہ بندہ بابے نو کہندا ہے اب بابے ہو حکا نہ پیا کرو چھاڑ دیو بابے ہو حکا ایک اور صدقہ دا ہو گیا اللہ اللہ میں قربان جاما اور نبی پاک نے فرمایا کل خطوات للمسجد صدقہ بندہ مسجد دی طرف چلے آمدہ ہے بندہ مسجد دی طرف ترے آمدہ ہے ایڈی کر کے بندہ مسجد وال قدم چک جائے بندے دا مسجد دی طرف چکنا ایک ایک قدم دی صدقائے اللہ اللہ میں ایک روایت اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من خارجا من البیت متطہرن جڑا بندہ اپنے گھروں نکلدا ہے وضو کر کے نا اپنے گھروں ٹر پیندا ہے اللہ پاک دے گھر وال مسجد وال آندا ہے نماز پڑھن دی گرد نال فرض نماز پڑھن واسطے بندہ مسجد وال آندا ہے نا فرمایا جڑا بندہ وضو کر کے
اپنے گھروں ٹر کے نماز فرض پڑھوا تے مسجد والام دائے انجیے جمیں حاجی احرام بن کے حج کرن جاندا ہے فرمایا اللہ ان ججر دیندے نے جمیں کسی حاجی نے احرام بن کے تے اللہ دے گھر دا حج کیتا ہے کرو وضو کر کے ٹر پیا کرو مسجد وال اللہ دے اگرچہ مساجد اندر انتظام نے لیکن اے اجر تے انجی ملنا ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کر دے جانا ایک اور صدقہ ادا ہو گیا اگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات والیو دنیا والیو وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ہر چنگی گل کرنا بھی صدقہ ہے بندہ زبان جو چنگی گل کردا ہے سونیاں گلاں کردا ہے ہر گل زبان جو نکلن والا صدقہ ہے ایک گل زبان جو چنگی کر لئی ایک اور صدقہ ادا ہو گیا اگے نبی پاک نے فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ صدقہ بندہ اپنی بیوی بچیاں تے روپیہ خرچ کر دے وے او بھی بندے لئی صدقہ ہے خرچ بیوی تے کردا ہے خرچ بچیاں تے کردا ہے اور روٹی کپڑا مکان اپنے بچیاں نوں لیا کے دیندا ہے آٹا دال دلیا اپنے بچیاں نوں کھواندا ہے نان و نفقہ اپنے بچیاں نوں کھواندا ہے اللہ ایک صدقہ قبول کر لے اللہ 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 بار نہ خرچ کریا کر بار کوئی جناب کجریاں تے کو خسریاں تے میں آج کالی مولانا منظور صاحب دی گفتگو سن رہا سا کہنے نے چیچا وطنی دے علاقے چک بندے نے ایک کو خسرا ہے میک ملک کو کہندے نے او دے تو 18 لاکھ روپیہ سجا 18 لاکھ روپیہ آخے او دے تو قربان کر دیتا او دے تو سٹ دیتا پھر پیسے کہندہ مک گئے تے پھر آدھا کٹا کھڑا سو کٹا کاٹے نال بیچ کے پھر کٹے دے پیسے بھی او تو سٹ دیتے تے مولانا منظور صاحب فرماندے سن جاہلا پورا کٹا ہی سٹ دے میں پورا کٹا ہی ہوتے سٹ دے میں ہیں اللہ دعا کرو اللہ پاک انج دے بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرمائے اور ظالمہ کرے خرچ کریں اپنی امی تے خرچ کریں اپنے ابے تے خرچ کریں اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کریں اللہ بھی راضی ہو جامدہ تینوں نیکیاں بھی لب جامدہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ صدقہ یہ بھی صدقہ بندے لئی ہو جاتا ہے اگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِمَاتَةُ اللَّذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ ہر میں رستے دے وچ کوئی شے پئیے نا لوگاں دی رکاوٹ بن دی پئیے لنگن ٹپن والے بندیاں نوں پریشانی بن دی پئیے نا او شے چک کے پراں کر دیں گے میرا تے موقف ہے وے کسے قوم دا پتہ لبانا ہووے ایک قوم کڈی کو مہذب ہے اس قوم اندر کتنا کو اخلاق ہے جڑے محلے دا پتہ کرنا ہووے اس محلے دے لوگ کڈے کو مہذب تے کڈے کو اخلاق والے نے اس محلے دا پتہ انہاں دے راواں تو لگ جاندا ہے راواں وچ رکاوٹاں نہیں کھڑیاں کرنگے اپنیاں بائکاں سیڈ تے کرنگے کاراں اللہ جاندا ہے بڑی معذرت دے نال جڈی بد اخلاق قوم ساڈی ہے نا مینوں کتے نہیں نظر آئی بڑی معذرت کے ساتھ اینج روڈ تے تریا جائے گا جتھے دل کرے گا موٹر سائیکل لا دے گا لوگ پریشان ہوں گے ہوئی جان انہیں جتھے دل کیتا تھے موٹر سائیکل لا کے جناب پر ساڑے نہ ساڑے باڑاں جناب راستے دا خیال ہے نہ ساڑے بڑیاں خیال ہے نہ ساڑے بابیاں خیال ہے ساڑے بال نکے نکے روڑاں تے کرکٹ کھیڑ دے ویچ بازار دے ویچ چلتی سڑک تے کرکٹ کھیڑن گے کسے دے سر چ گیند وج دیئے تے وجے پئی کسے نو جناب سٹ لگ دیئے لگے پئی کسے دی کار دا شیشہ ٹوٹ دا ٹوٹے پیا اور جس قوم دے نکے نکے بچے ہی بد اخلاق نے وہ قوم آپ کی بد اخلاق نے
بچیاں دا حال ہے تے وڈیاں دا حال ہے جتھے دل کیتا سکوٹر کھڑی کرتی جتھے دل کیتا کار کھڑی کرتی تے بیبیاں ساڈیاں ایڈیاں اخلاق والیاں نے سارے گھر دا گند کٹھا کر کے نا تے سارا بیڑا صاف کر کے تے سارا پانی باہر سٹن گیاں روڈ تے نرا پانی تے جناب گھر کوٹھی بڑھائی بڑی سونی کروڑا روپیہ کوٹھی تے لایا ہے روڈ تے لاکھ روپیہ نہیں لایا جڑا سامنے بازار ہے نا او تے جو گٹ رگڑی جاندا ہے گند نکلی جاندا ہے تباہی لتی پئی ہے گھر دے سارے کروڑ پتی نے تے روڈ دے سارے ہی روڈ پتی یقین جانیے ہم بڑی بد اخلاق ہنے چلے جاؤ بازار جا کے ویکھ لو کی حال کسے بندے نوں پرواہ ہی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دیزی وقار فرمائے ماتت لذان طریق صدقہ لوگانو تکلیف دین والیاں چیزاں جڑیاں رستے چلے انہوں چک کے پرنگ کر دینا بھی بندے بات تے صدقہ ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دیزی وقار اللہ جانتا ہے لوگاں دے حالات سی تو رہنے روڑا تے ساڑی ادھی نڑو بہتی عمر روڑا تے لنگ گئی ہے تے میں یقین جانو سچی گل ہے سوچنا اے جڑے ساڑے حالات مندے نے نا اے حکمرانہ دی وجہ تو نہیں ساڑی وجہ تو ساڑے کرتوت ہی انج دینے ہم ہیں ہی ایسی قوم کہ ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے اللہ معاف کرے اگے پتہ نہیں کی بڑھنا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دیزی وقار غور کر دے جانا میں جب پچھلے دفتے جا ذکر کیتا ایک بندے نے ایک پائی دے ایک پائی خریزار کسے دو دے 3 بچے پھڑ کے 3 بچیاں نو 2 بچیاں نو ذبح کر کے گوشت بنا کے تے ہانڈیاں تے چاڑ دیتا ہجے پرسوں پچھلے ہفتے دی خبر فیس بک تے چل دی پئی یار بندیاں کے کی شایا بندیاں نہیں گالی کوئی نہیں جانور بڑے پھر جانورات بھی ٹپے پھر اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دیزی وقار غور کر دے جانا درا نبی پاک فرماتے نے تکلیف دے چیزاں چک دیا کرو راہ خالی کر دیا کرو بھی صدقائے اللہ اللہ میں قربان جاواں اگے نبی پاک فرماتے نے نبی پاک فرماتے نے ما من مسلمن یغرس غرسن او یدرع زرعان فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمت الا کان لہو بھی صدقہ فرمایا کائنات دے لوگوں کوئی بندہ کھیتی لگاندا ہے کوئی بندہ باغ لگاندا ہے نا تے لگدا ٹپدا کو پرندہ باغ کو پھل کھا لیندا ہے یا کوئی جناب بندہ گزردا کوئی کدا پھل توڑ لیندا ہے فرمایا یا کوئی جانور جڑا جناب چھپایا ہے او کوئی کھیتی وچوں کوئی چیز کھا لیندا ہے اینوں پتہ بھی نہیں اللہ باغ کے لئی او بھی صدقہ بنا چھڑ دے نے او بھی بندے باپ تے صدقہ بن جاندا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں اور فرمایا وَيُعِينُ الرَّجُلُ وَيُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ فرمایا کوئی بندہ کسی بندے دی سواری دے متعلق کو دی مدد کر دیندہ ہے نا سواری اتے کو پہار رکھ دیندہ ہے کوئی جناب شہد چوک کے تے وزن اتے رکھ دیندہ ہے کار سٹارٹ ہوندی پئی وہ دے نال ہیلپ کر دیندہ ہے کوئی ماڑی موٹی وہ دے نال خیال کر دیندہ ہے فرمایا اللہ پاک کے بھی دا صدقہ لکھ دیندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا وَتَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَہ فرمایا کائنات دے لوگوں بندے نو کسے نو راہ دس دینا بھی صدقہ ہے کوئی بندہ راہ پوچھ لیندہ پائی جان میں فلان جگہ جانا ہے تے اے روڈ ادھر جا رہا ہے صحیح کسے نو راہ دس دینا گائیڈ کر دینا رستہ بالکل صحیح دس دینا اے بھی بڑا بڑا صدقہ ہے اللہ اللہ میں قربان داما ایتھے کیے راہ دس دے نہیں رات دے وچ کھلوتے نے گڈی لنگ جاندی ہے فون کر کے کہندے کار آ گئی او 3 بندے ہی وچ تے لٹ لو کار آ گئی ہے کلا بندہ ہی لٹ لے کار آ گئی ہے وچ بی بی نال بان نے لٹ لے اے بدبخت کمینے ذلیل تے مردود لعنتی لوگاں دا
اللہ دی زمین تے تو گندے بندے ہی کوئی نہیں کہ جڑے جناب بجائے لوکاں نو راہ دسن دے رات بہ کے مخبریاں کر کے لوکاں نو لٹ دینے اور جدو مردے نے کتے دی موت مار ہاں جڑے چور ڈکیٹ مرے کدی نہیں ویکھے کتے دی طرح مر دے لوکی پھر پولیس والے لتاں تو چھک کے انہاں نوں ڈالیا چ سٹ دے نے انہاں دا جان نہیں وے اس تو پہلا کہ کسی ہور دا انجام ہوے توبہ کر لو اللہ تو ڈر جاؤ اللہ دی مخلوق نو پریشان نہ کرو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر بیان کرنا اس صدقے میرے پیغمبر نے بیان کیتے نے ادھا یہ بھی معنی نہیں تسی لینا کہ صرف بندہ یہ کردہ تے کجوڑ دا صدقہ دا جاندہ نانا صدقے دے اور بھی بڑے فیدے نے نبی پاک نے فرمایا آقا فرمام دے نے کائنات دے لوگو دنیا والے ہو صدقے دے فیدے کینے الصدقہ رد البلا فرمایا بندہ جدو صدقہ کر دائے اللہ پاک بندے تو بلاواں ٹال دیندہ ہے اللہ پاک بندے تو مشکلاں دور کر دیندہ ہے اللہ پاک بندے تے آسانیاں پیدا کر دیندہ ہے کھیتی باڑی دیاں اللہ پاک آفتاں دور کر دیندہ ہے حدیث پاک اندر آمدہ صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے پرانے زمانے دا ایک بندہ تریا جاندہ ہے تریا جاندہ ہے اللہ اچانک انہیں ایک آواز سنائی دیتی آواز لگان والا آواز لگاندہ کی کہندہ ہے اس کے حدیقت فلان اس کے حدیقت فلان فلان دے باغ میں پانی کی لوڑے پانی لا دے وہ بڑا حیران ہویا یہ آواز کدنوں آئی ہے سجے بیکھیا کھبے بیکھیا سمجھ نہیں آئی کو بندہ نظر نہیں آندہ جڑا آواز لگاندہ پہ آئے تھوڑی دیر گزری آواز پھر آئی اس کے خدیقت فلان اس کے خدیقت فلان فلان کے باغ کو پانی لگاؤ انہیں تھوڑا جا تجسس کی تا سجیوں کھبیوں تے آواز نہیں آندی پئی آواز تیوں آندی پئی نا انہیں آسمان بل بیکھنا شروع کر دیتا کی بیکھا ایک بدلی دا ٹکڑا بکھرا ہو گیا ہے ایک بدلی دا پورا ٹکڑا ایک سائبان الگ ہو گیا ہے اور بادل دا ٹکڑا ایک پاسے ٹرنا شروع کر دیندہ ہے آسمان تج کر کو بادل دا ٹکڑا چل رہا ہے نا او آسمان تے چل پیا اس زمین تے چل پیا جدر جدر بادل دا ٹکڑا جا رہا مگر جا رہا ہے انہیں کی بیکھیا ہے ایک مقام تے جا کے بادل دا ٹکڑا برسن لگ پیا ہے وہ دے وچوں بارش برسن لگ پئیے نا اللہ میں قربان جاما ایک جٹ جیا بندہ ایک سدھا جیا بندہ ایک جھٹکا جیا بندہ انہیں کی کیتا ہے انہیں جلدی جلدی واٹ بننے سدھے کیتے نے وہ پانی جڑا برسی آئے نا وہ نالیاں دے وچوں کو دی فصل لگن لگ پیا ہے وہ کھلو کے سارا بندر بیخدہ رہا آخر اس کا اشکار دے کور چلا گیا تے جاگ کے اندہ ہے ایک گل سن چننا پراوا ایک گل تے دسنا تیرا نام کیے انہیں آکھا تینو کام کیے آخے تو پہلے نام دس انہیں آکھا تو پہلے کام دسنا نام تینو پھر دسانگا نہیں یار نام تے دسنا نام کیے آخے تو کی کرنا ہے میرے نام نو تو نام چھڑ تو میں نو کام دس کام کیے انہیں آکھا نہیں نام تے دسنا انہیں آکھا جی فلاں میرا نام ہے اچھا ایک گل دس تیری زمین ہے انہیں آکھا جی میری زمین ہے یہ فصل دا کی کرنا ہے انہیں آکھا فصل جدو پاک جام دیئے یہ میں تین حصے کر لینا وا ایک حصہ فصل دا میں جناب باپ سے دیتے خرچ کر دینا وا یہ خرچے واسطے رکھ لینا وا تے دوسرا حصہ اپنے باڑی بچیاں دا بکھرا کر لینا وا تے تیسرا حصہ میں اللہ پاک دے رستے جمدر خرچ کر دینا وا آتا سبدہ کو بے سولو صحیح تیسرا حصہ ناپاک دے رستے جمدر خرچ کرنا تیسرا حصہ میں صدقہ کر دینا وا تے لوگانو اینا پتہ اس گل دا جدن میری فصل چکی جانی ہوئے ادھر لوگ ٹائم نڑا آ جاندے نے میں اپنے باری بچیاں دا خرچہ کار بات اندر لے کے جانا وا صدقہ پہلے کرنا وا
میں اپنے بال بچیاں واسطے نہیں کرے لے کے جاندا گندم غلہ جن سونی دیر تک جنی دیر تک میں تیسرا حصہ اللہ پاک دے رستے دے اندر خرچ نہ کر لواں۔ انہیں آکھیا گھر سن یار تے پانی پونی کیویں لگدا ہے؟ انہیں آکھیا کدی لوڑ ہی نہیں پئی، جدوں لوڑ پیندی ہے آپ ہی بارش برس پیندی ہے، آپ ہی پانی لگدا ہے، کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، اللہ اپنی لا دیندہ ہے۔ وہ کہندہ ہے او یار میں اللہ دی قسم ہے میں بدلہ دے بچو جڑا نا سنے آئے ہو تیرا ہی نا آسمان دے بدلہ بچو جڑا نا گونجا نا اس کی حدیقت فلان، اے بادل کے ٹکڑے فلان کے باغ کو پانی دے کر آؤ، فلان کی زمین کو پانی دے کر آؤ، وہ نام تمہارا تھا۔ کنے دن ہو گئے نے بارش نہیں ہوئی، ترلے لینے آ پریشان ہونے آ، موسم کھولدا نہیں پیا، سردی نال ٹھٹر دے پیاں، سارا کچھ کرانگے، پیر ککڑ کہے گا ککڑ دیانگے، پیر بکرا کہے گا بکرا دیانگے، پیر کٹا کہے گا کٹا بھی دیانگے، خسریاں تو بھی سٹانگے، شادی تے بھی دیانگے، اللہ در سے دیں۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ آسمان سے پانی روک لے گا، زمین پر بارش برسنا بند ہو جائے گی، اور اگر کوئی بارش برسے گی تو انسانوں کی وجہ سے نہیں، اللہ نے زمین تے رہن والیاں باقیاں مخلوقاں تے ترس آئے گا تا اللہ تھوڑی بہتی بارش پائے گا۔ اور یہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے ہونے، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے اللہ آسمان کا پانی روک لے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا غدرات تیزی وکر، اللہ سنو اپنے رستے جو خرچ کرم دی توفیق دے دے۔ اللہ اللہ اے جذبہ کتھوں لے کے آواں، او جذبہ کتھوں لے کے آواں جڑا جذبہ رب نے صدیق اکبر نے بتایا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرو نا۔ سیدنا حضرت عمر فرماتے نے میرے گھر وچ مال پہ آیا سی، میں نا دل وچ سوچیا جدو نبی پاک کہنا صدقہ کرو تے حضرت ابو بکر نمبر لے جاندے، آج میں نمبر لے جاندے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیاں وچ دوڑ لانی چاہیے، نیکیاں وچ ایک دوسرے تو اگے لنگنا چاہیے۔ حضرت عمر فرماتے نے کرے مال بھی پہ آیا سی تے میں دل وچ سوچیا آج میں ٹپ جاواں گا جناب ابو بکر تو۔ فرماتے نے میں گھر گیا، گھر دا مال کٹھا کیتا، کٹھا کر کے دن اللہ پاک دے رستے جمدر لے کے آمدا، میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر پیش کر دیتا۔ محبوبہ لے پھڑو نا مال، فرمایا عمر کننا لے کے آیا ہے تے کننا چھڑ کے آیا ہے؟ محبوبہ ادھا لے آیا ماں، ادھا گھر چھڑ کے آ گیا ماں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اینی دن جناب صدیق اکبر بھی آ گئے، آ کے نبی پاک دے خدمت اندر مال رکھ دیتا۔ میرے آقا فرماتے نے صدیق کننا مال لے کے آیا ہے؟ حضرت صدیق کرنا کر دینے محبوب ایک اللہ تے اللہ دے ذکر دا گھر چھا ذکر گھر چھاٹایا، باقی سارا کچھ لے آیا، باقی سارا کچھ لے آیا ماں۔ ایک سیرت دی کتاب اندر لکھے ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر دا سارا مال بن لے آئے، اور صدیق کوئی عام انسان تھا، 13 دکانیں تھی حضرت صدیق کی مکہ مکرمہ میں کپڑے کی، کپڑے کا ایک تاجر صدیق تھا، مدینے سے پورا پلاتا حضرت صدیق دا کپڑے آندہ سی، لیکن جدو دنیا تو گہنے تے کفن بھی میڑا پا کے بسیدہ شرم کرنی چاہیے انہاں لوگاں نو جڑے کہندے نے کہ صدیق اہل بیت دا حق کھا گیا، شرم کرنی چاہیے، رب تو ڈرنا چاہیے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا حضرت عمر فرماتے نے
میں ادھر دل وچ سوچیا صدیق تو اگے کوئی لنگ نہیں سکدا، صدیق نو کوئی گراس نہیں کر سکدا، واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ اللہ اللہ وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق، وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق۔ چاہے دنوں کو یا رات وہ خیاں کا جی کے ساتھ، چاہے دنوں کو یا رات وہ خیاں کا جی کے ساتھ، دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق۔ حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا، دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا، کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تھا، بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، صدقہ صدقہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرم دا۔ نبی پاک فرماندے نے بندہ جدو دو گلاں نبی پاک نے فرمائیاں، فرمایا جدو بندہ کسے نو معاف کر دیندا ہے، بندہ سمجھدا ہے معاف کرن نال میری عزت کٹ جائے گی، لیکن میں محمد گارنٹی دینا وا عزت کٹے گی نہیں، اودی عزت ود جائے گی۔ اور فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے، ویسے تے بندے نوں لگدا ہے میرا مال کٹ جائے گا، لیکن میں گارنٹی دینا وا مال کٹے گا نہیں، اللہ مال وچ اضافہ کر دے گا، اللہ مال بڑھا دے گا، دگنا چگنا کر دے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار خرچ کریا کرو اللہ دے رستے دے اندر، مال زیادہ تو زیادہ دیا کرو اللہ دے رستے دے اندر، جنی کو طاقت ہے اپنی طاقت دے مطابق خرچ کر دے رہا کرو نا۔ وہ کہندے نے کوئی بڑا ماڑا غریب بندہ، انہیں کسی اللہ دے ولی نو پوچھا جی میرے گھر بڑی غربت ہے تے غربت مکان دا طریقہ کی ہے؟ انہیں آکھا بھی 200 بھکھیاں نو روز کھانا کھوایا کر۔ انہیں آکھا چنگا رب دا ولی بنیا پھردا ہے، میرے گھر چ ایک ڈنگ دی روٹی نہیں کہ 200 نو کھانا کھوایا کر۔ باہر آ گیا بیچارہ، باہر ہور کو بندہ ٹکریا، انہیں آکھا کیویں بڑیاں کچیچیاں پیا وٹنا ہے، غصہ بڑا چڑھیا روڑا کیے؟ انہیں آکھا جڑا اندر ولی بیٹھا ہے نا، میں انہوں جا کے آکھا بھی کرے غربت بڑی ہے تے غربت مقام دا کو طریقہ دا، او کو میں کہنے لگا 200 بھکھیاں نو کھانا کھوایا کر۔ ہن مینوں دسو بھی میرے گھر ایک ڈنگ دی روٹی نہیں تے میں 200 نو کیویں کھواواں؟ انہیں آکھا کملیا گل نو سمجھ، انہیں اے نہیں آکھا 200 بھکھے بندیاں نو کھوایا کر، 200 بھکھیاں نو کھوایا کر، مٹھی دانیاں دی بھر کے بندہ چھت تے کھلار دے وے، 200 بھکھے پریندے بھی دکھا جائے۔ اللہ اللہ میں پرانیاں بی بی انجی کریا کر دیا سن، میں نو یاد ہے میری نانی محترمہ خالہ محترمہ آٹا گنن بینا نا ویڑے چھے تے جانور آ جانے تو تھوڑا جا آٹا بچو جی کر کے سوٹ دینا پا دینا جانورہ کھا لے، کرے کیڑے آ جانے تے مٹھ پار کے نا دانیاں دی ایک نکر چ رکھ دینی، نالے کیڑیاں تو جان چھوٹ جانی تے نالے کیڑیاں نو رزق لب جانا۔ ہن تا زہراں چل پئیاں، جتھے آ جان زہر پاؤ مار دیو، سپریاں ہوتے سٹ کے مار دیو، رب دی مخلوق ماری جاؤ۔ یہ تو بندے بندے نو ماری جاندے نے، کیڑے انہاں کے کی شے نے؟ تے نکے نکے بچیاں نو ذبح کیتی جاندے نے، انہاں کے بندے کی شے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات دی وقار غور کر دے جانا درا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کئی ایک مسائل صدقے دے بیان کیتے فضائل، اگر میں ذکر کرائیں دیتے الگ جمعہ انشاءاللہ ہوئے گا، میں اصل اپنی گل بلانا چاہنا ہاں۔ صدقے دے بڑے فائدے نے، صدقہ کرنا چاہیے ہے، اور میں جڑا مسئلہ ذکر کردہ پیوں کیے، ہر صدقے دے بدلے کے جوڑ دا صدقہ دا خندہ جاندہ ہے۔ اور تک میں جنہیں صدقے بیان کیتے نے نا، فضائل تو پہلا جڑے صدقے بیان کیتے نے 12 صدقے بیان کر دیتے نے، 12 طرح دے صدقات دا میں تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے تے 12 صدقے نے نا تے 12 نو
اے 360 تے رکھ کے تقسیم کریے نا تے جواب 30 آئے گا. جواب کی آئے گا؟ بولو تانوں ریاضی بھی سکھاواں نال ہے. جواب 30 آئے گا. اللہ کی معنی بنیا بھیا جڑے پیچھے میں 12 صدقے بیان کیتے نا روزانہ اے 30 وری کرنے نے. یعنی سمجھ لو 30 وری کسے غریب دا بھلا کرتا، 30 وری کسے نو تبلیغ کرتی، 30 وری کسے نو نیکی دا حکم دے دیتا، 30 وری کسے نو برائی. کام اوکھا لگدا 30 وری ہن کیڑا بندہ کرے؟ اللہ اللہ اللہ. چلو کوئی گل نہیں، آپاں شارٹ کٹ کر لینے ہیں تھوڑا جا، کیونکہ قوم شارٹ کٹ تے لگی ہوئی ہے تے شارٹ کٹ کر رہے ہیں. ہن سارے کام سارے 30 کرن دا پورا بڑا ٹائم چاہیے ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار، یعنی ہر کم 30 وری بندہ کرے تے پھر جا کے کتے 360 جوڑاں دا صدقہ دا ہوندا ہے. تے ہر بندہ تواڈے وچوں سوچی جا رہا ہے کوئی شارٹ کٹ لبنا چاہیدا ہے تے میں لب کے لے کے آیا ہاں تواڈے واسطے شارٹ کٹ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، روایت مسلم دی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگو وَيُجْزِعُ مِنْ ذَلِكَ الرَّكَعَتَانِ یارکعوہا من الضحا. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے نے اے 12 صدقے جڑے میں ذکر کیتے نے نا 360 جوڑاں دا صدقہ ادا کرنا ہے. یعنی 360 صدقے روزانہ دے بن گئے. میرے پیغمبر فرماتے نے روزانہ 360 صدقے دینا تے بڑا اوکھا کام ہے. ہر بندے کول پہنچ کوئی نہیں. محبوبہ کوئی آسانیاں کر دیو نا. میرے آقا فرماتے نے آؤ میری امتیو آسانیاں لے لو. محبوبہ کی آسانیاں نے فرمایا جڑا بندہ ضحیٰ دے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، 2 رکعت نماز دی برکت نال اللہ 360 جوڑاں دا صدقہ قبول کر لے گا. ضحیٰ کے وقت 2 رکعت پڑھنا. ضحیٰ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن اندر آکھیا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا. میں تائیں شروع اندر پڑھئے آج تک مولویاں تانو وَالضُّحَىٰ نبی پاک دی شان کی پڑھ کے سنائیے. وَالضُّحَىٰ 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 دیاں زلفاں والیا. قرآن کتے نہیں آیا نبی پاک دے بارے وَالضُّحَىٰ تو نبی پاک دیاں زلفاں مراد ہے ہی نہیں، کہیں نہیں لکھا. اور نہ ہی اس کا یہ معنی ہے، نہ کسی مفسر نے کیا ہے، نہ کسی تفسیر میں آیا ہے. مولویاں جیسے جی وَالضُّحَىٰ دیاں زلفاں والیا. وَالضُّحَىٰ سے مراد زلفیں ہے ہی نہیں. ضحیٰ کو زلف کہاں سے کہا جاتا ہے؟ عربی میں شعر ان بالوں کو کہا جاتا ہے. ضحیٰ سے تو مراد زلفیں ہے ہی نہیں. اصل معنی تیا ہے جڑا میں تانوں دسدا پیا. کیڑا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر مینوں ضحیٰ دے وقت دی قسم ہے، مینوں ضحیٰ دے وقت دی قسم ہے. ضحیٰ دا وقت کیڑا ہے؟ چاش دا وقت ہے. چاش دا وقت. ہن تسی کہو گے جی چاش دا وقت کیڑا ہے؟ حضرات دی وقار چاش دا وقت بھلا کدوں ہوندا ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں جدوں سورج طلوع ہو کے ایک نیزے دے برابر ہو جاندا ہے. سورج طلوع ہو کے ایک نیزے دے برابر سورج بلند ہو گیا ہے. وہ تو ضحیٰ دا وقت ہو گیا ہے. یہ ضحیٰ دے وقت دی پہلی نشانی ہے. ضحیٰ دے وقت دی دوسری نشانی کیڑی ہے؟ جدوں فصال دے پیر جلن لگ پیندے نے. فصال کہندے نے اونٹنی دے بچے نو، اونٹنی دے بچے نو فصال کہندے نے. سورج جناب چڑھیا ایک نیزے دے برابر ہویا. وہ دی دھوپ تے گرمی جدوں ریت تے پئی نا تے ریت ہلکی ہلکی گرم ہون لگ پئی تے جناب چھوٹا اونٹنی دا بچہ وہ جدوں ریت تے پیر رکھدا ہے او دے پیراں نوں ہلکا ہلکا سیک لگدا ہے. یہ ٹائم ضحیٰ دا ہے، یہ ٹائم چاش دا ہے. اس ٹائم ایک نماز نبی پاک نے دسی ہے اونوں صلاۃ الضحیٰ کہا جاندا ہے. آپاں سب دے لفظاں اندر اونوں چاش دی نماز بول دیندے ہاں. او دیاں 8 رکعتاں نے، 4 بھی پڑھیاں جا سکدیاں نے، 2 بھی پڑھیاں جا سکدیاں نے. اللہ اللہ دے قربان جاواں یہ نماز فرض تے نہیں لیکن مستحب ہے. دی فضیلت بڑی زیادہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
پہلی فضیلت ہے کہ 360 جوڑاں دا صدقہ ادا ہو جاندا ہے. اور سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے مسند ابو یعلا دی روایت ہے, مسند احمد وچ بھی موجود ہے نا, نبی پاک برانی وچ بھی آندی ہے. حضرت ابن عمر فرماتے نے نبی پاک نے ایک لشکر چھوٹا لشکر بھیجیا کسی جہاد واسطے, وہ بڑی جلدی علاقہ فتح کر کے آ گیا تے بڑی ساری مال غنیمت بھی لے کے آیا. پورے مدینے وچ دھوماں پہ گئیاں, یار فلانے لشکر نے تے کمال کر دیتی ہے, انج گیا ہے انج فتح کر کے آ گیا علاقہ تے اینا سارا مال غنیمت بھی لے کے آیا ہے. بندہ بندہ مدینے دا ہی گل کردا پیا ہے نا. نبی پاک نے خطبہ دیتا, میرے آقا فرماتے نے گل سنو میرے یارو, تسی سمجھدے پے جے فلانا لشکر جڑا میں بھیجیا ہے وہ بڑی چھیتی گیا ہے, چھیتی فتح کر کے واپس آ گئے تے بڑا مال غنیمت لے کے آئے. بندہ بندہ گلاں کردا ہے کوئی تواڈے وچوں بندہ جڑا بندہ اونا اجر لینا چاہے جنہ اجر اوتھے جان والے نوں ملیا ہے واپس آن والے نوں ملیا ہے, مال غنیمت دا حصہ ملیا ہے, محبوبہ جی اسی لینا چاہنے ہاں. فرمایا جڑا بندہ چاشت دی نماز پڑھ لے گا اللہ پاک تانوں نہیں اجر عطا کر دے گا, اونا اجر اللہ پاک تانوں عطا کر دے گا. اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا درا. ایک اور حدیث اندر ایک دن نبی پاک نے صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت کی 8 رکعات پڑھی, 8 رکعتاں پڑھ کے نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے نبی پاک نے اللہ پاک دی بارگاہ اندر 3 دعاواں کیتیاں, 3 تے تیناں دعاواں تو بعد نبی پاک فرماتے نے انس آج میں 8 رکعتاں چاشت دیاں پڑھ کے اللہ پاک کولوں 3 چیزاں منگیاں تے کیڑیاں کیڑیاں منگیاں سنیا جی ذرا. اللہ اللہ میں قربان جاواں میں عرض کیتی محبوب کیڑیاں کیڑیاں 3 چیزاں. فرمایا میں ایک چیز منگی, اللہ جڑے میری امت دے لوگ نے نا ساری میری امت پوری امت تے کٹھی قید سالی نہ نازل کریں, ایک نہ ہوے میری ساری امت کو وقت اندر قید سالی اندر تباہ ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا سنیا تیری دعا میں قبول کر لئیے. دوسری دعا منگی اللہ میری ساری امت تے او دا دشمن غالب نہ آئے, اگرچہ کچھ علاقیاں وچ غالب آئے گا لیکن پوری دنیا دے مسلماناں تے کدی کافر غالب نہیں آئے گا. اللہ پاک نے یہ بھی میری دعا قبول کر لئی. تے تیسرا میں آکھیا اللہ میری امت وچ اختلاف نہ پوے. اللہ فرماتے نے سونیا اے تہاڈی دعا قبول نہیں تائیں تے اج رلے پھرنے ہاں, تائیں تے فرقیاں وچ بٹے پھرنے ہاں. اللہ اللہ ہن 2 گلاں ثابت ہوئیاں. پہلی گل تے ثابت ہوئی نبی پاک نے 3 دعاواں کیتیاں تے تینے کنا واسطے اپنے امتیاں واسطے اے میرے تیرے واسطے اور میرے نبی نوں ساڈا کنا فکر ہے. اللہ پاک بڑو منگیاں نے تے ساڈے لئی ساریاں چیزاں منگیاں نے. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروں داریا. اللہ اللہ کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روے کلا جا کے غاراں دے وچ. اوے کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمراں رب نو منو داریا. اللہ 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 2 گلاں. پہلی گل ثابت ہوئی کہ نبی پاک محمد نال پیار ہے تے دوسری ایک گل ثابت ہو گئی اس ٹائم تے نماز پڑھن تو بعد دعا کری اللہ قبول کر دینے. یہ بھی فائدہ ہے نماز چاشت دا. ہن تہاڈے وچوں کئی بندے سوچن لگ پے نے یار فضیلتاں تے بڑیاں نے تے اوہی تے کم دھندے دا ٹائم ہوندا ہے, گاہ کان والے ہوندے نے, پٹھے وڈنے ہوندے نے, سارا کم کرنا ہوندا ہے تے آپا ہور شارٹ کٹ کر لئیے, ہور شارٹ کٹ کر لئیے ہے. اللہ 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 آؤ آپا ہور شارٹ کٹ کر لینے 360 جوڑاں دا صدقہ ادا کرنا تے
اے بھی نہیں، یہ مطلب نہیں کہ چاش کی نماز پڑھنی نہیں ہے، پڑھو، اس کی الگ فضیلت ہے، لیکن میں تمہیں ایک اور شارٹ کٹ دا دینا، تمہیں ایک کوٹول دا دینا، وہ کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک اندر آمدہ مسلم دی روایت کتاب ذکری و دعا، نبی پاک نماز فجر پڑھواتے جان لگے تے میرے آقا نے دیکھا سیدہ جویریہ میری تواڈی ماں مصلی تے بیٹھیاں سن، نبی پاک نماز فجر پڑھی، فجر پڑھ کے اللہ دے پیغمبر بیٹھے رہے، نبی پاک علیہ السلام چاش تو بعد واپس آئے نا تے دیکھا سیدہ جویریہ ہجے تک اتھی بیٹھیاں نے، میرے آقا فرماتے ہیں جویریہ تو ادوں دی اتھی بیٹھی ہیں جی محبوبہ میں ادوں دی اتھی بیٹھیاں، فجر پڑھیے اللہ دا ذکر کیتا پھر نماز چاچ پڑھیے نا، میرے آقا فرماتے ہیں جویریہ جنی دیر تم بیٹھی رہی ہے نا جنہ اجر تینوں لبی آئے میں جا کے 3 جملے 4 جملے 3 وری پڑھے نے وہ نئی اجر مینوں بھی لب گیا ہے، محبوبہ مینوں بھی دسو کیڑے جملے نے، فرمایا سبحان اللہ کے باب حمدی ہی عدد خلقی ہی وردہ نفسی ہی وزنت عرش ہے ومداد کلمات ہے، فرمایا اے کلمے سبحان اللہ کی باب حمدی ہی، اللہ پاک دی تعریف تے بڑائی ہے اللہ پاک نے، سبحان اللہ کے باب حمدی ہی عدد خلقی ہے، اللہ پاک دیا کنیاں کو حمدہ نے جنہی اللہ دی مخلوق کے معنی حمد بیان کرنا وا اگے کیا کیا ہے وَمِبْدَادَ کلمات ہے، اللہ دی تعریف دے جننے کو کلمے نے میں سارے کلمے ادا کرنا وا اور سارے کلمے اب دے برابر میں اللہ دی حمد کرنا وا وَزِنَتَ عَرْشِهِ جنہ اللہ پاک دے عرش دا وزن نا میں اب دے مطابق اللہ دی حمدہ بیان کرنا وا اور کی فرمایا وَزِنَتِ عَرْشِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ، فرمایا اللہ سونیا جنیاں حمدہ تے تو راضی ہے میں تیریاں انیاں حمدہ بیان کرنا وا، اللہ تو کمیں راضی ہونا ہے جے میں تو مالکہ راضی ہے میں تیریاں انیاں تعریفاں کرنا وا، فرمایا جڑا بندہ ہے 4 کلمے 3 وری پڑھ لیندا ہے اللہ پاک انہوں نہیں اجر عطا کر دیندا ہے، یاد کر لو کلمے سبحان اللہ باب حمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ کے باب حمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ کے باب حمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، 4 جملے 3 وری پڑھے گئے، سمجھ لو اپنے 360 جوڑاں دا صدقہ ادا ہو گیا ہے، صبح نماز فجر پڑھ تے فجر کو بعد اللہ پاک دیاں جشانہ بیان کریا کر، وہی وہ زبان مبارک زبان ہے جس زبان جو صبح دے ٹائم اللہ پاک نے ذکر دیاں صدامہ بلند دیاں نے، سبحان اللہ دا برد بلند ہوندا ہے، تیرے ناتوں ہوا قربان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بنائے زمین اسمان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چند سورج توئی سجائے نے کڈے سونے نظام چلائے نے کڈے سونے نظام چلائے نے، کیویں مرد چپانے جان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے ناتوں ہوا قربان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خالق کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى